الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ هو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہ ذات ہے جو تمہیں مار دیتی ہے رات کے موقع پہ. یتوفاکم مطلب کیا؟ تمہیں وفات دیتی ہے. لیکن کیا مراد اس سے؟ کیا ہے اس سے؟ مراد ہے یہاں پہ کہ وہ تمہاری روح نکال دیتی ہے. یتوفاکم تمہاری روح نکال دیتی ہے. ٹھیک ہے. توفا ٹھیک ہے. توفا کا مطلب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، وہ قبض کر لیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رات میں قبض کر لیتا ہے روح کو. تو نیند میں انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے. اب ورنہ یہ فرق کیا ہے پھر نیند اور موت میں نا؟ اگر انسان مر جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے، سوتا ہے تو روح نکل جاتی ہے روح. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ نیند میں جب روح نکل جاتی ہے تعلق ہوتا ہے روح اور جسم کے درمیان میں. لیکن موت میں بالکل ہی طور پہ، کلی طور پہ وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے روح اور جسم کے درمیان میں. تو یہ فرق ہوتا ہے. یعنی حدیث میں آ گیا نا کہ النوم اخو الموت یا اخت الموت آ گیا ہے. جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے نا، ایسا حدیث میں آ گیا. تو انسان ہر ایکسپیرینس کرتا ہے ایک حساب سے موت کا، اور وہ دیکھتا ہے کہ جب میں سوتا ہوں میں واپس اٹھ جاتا ہوں. یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں ایک مرتبہ پہلی زندگی، پہلی جو ہے وہ سے زندگی دی، اب ہمیں ایک اور موت آ جائے گی، ہے نا؟ پھر ہمیں ایک اور زندگی آ جائے گی. تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم ایک موت سے زندہ ہو گئے، تو ابھی ہمیں ایک اور موت آنے والی ہے نا، مر جائیں گے. تو اس کے بعد ہم اور زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ کہ ہم نے ایک بار دیکھ لیا ہے اس چیز کو. یہ بہت ہی عظیم ٹاپک ہے قرآن کا نا، جو یہ بہت ڈیپ فلاسفیکل سینس میں کہا گیا. مجھے لگتا ہے مجھے اس پہ بنانی چاہیے ریل. میں انشاءاللہ آج بناؤں گا اس پہ اچھی سی کوئی ریل. میں جتنی بھی آیتیں ہوں گی اس میں جمع کروں گا وہ سارے. اچھا. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، اور وہ جانتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے اندر. جرحتم مطلب ہوگا تم نے کمایا جو ہوگا، یا تم نے جو کمٹ کیا ہوگا، جو تم کرتے ہو دن کے اندر. ثم يبعثكم فيه، اس کے بعد وہ تمہیں واپس اٹھا دے گا، تمہیں ریز کر دے گا. یبعثکم مطلب ہو گیا تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا، تم کو اٹھائے گا، یعنی کہ تم کو ریزوریٹ کر دے گا. لیقضى اجل مسمى، تاکہ ایک اسپیسیفائڈ ٹرم پوری ہو جائے گی. لیقضى مطلب ہوگا تاکہ پورا کیا جا سکے، یا یقضا کا مطلب ہوتا ہے تاکہ موت کا فیصلہ کیا جا سکے. دیکھیے یقضا جہاں پہ قضا یقضی آئے گا نا، مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا یا پورا کرنا، دونوں مطلب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، یہ سمجھنا یہ چیز. بعض اوقات مطلب ہوتا ہے کیا؟ پورا کرنا. 80% قرآن ورڈس بک میں لکھا تھا یہ. اچھا اس کے بعد اجل مسمع کا مطلب ہوتا ہے ایک اسپیسیفک مدت تک. ٹھیک ہے، ایک مدت تک. ٹھیک ہے. لیقضا اجل مسمع، اس نے ترجمے میں یہاں پہ لکھا ہے اس کو کہ وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک مطلب قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے. پھر تم کو پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے. تم یبعثکم فی، تم کو جگہ اٹھاتا ہے. پھر لیقضى اجل مسمى، تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے. میعاد معین جو اسپیسیفک ٹرم ہے وہ پوری کر دی جائے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، تم کو لوٹنا ہے. تمہارا مرجع اللہ کی اور یہ تمہارا ریٹرن. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں باخبر کرے گا، تم کو بتلائے گا، تم کو تنبیہ دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. تو یہ تھی والی آیت. تو پہلی جو یہاں پہ آئے گا نا کہ ثم یبعثکم فی، مطلب کیا اس سے ہے؟ یعنی کہ دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زندہ کر دیتا ہے وہ تم کو، ہے نا؟ لیکن اس سے پہلے جو وہاں سے آ گیا وہ ہم پڑھیں گے پہلے. کل یہاں پہ آیا تھا کتاب مبین کا لفظ، وہ نہیں پڑھا تھا ہم نے، بتا؟ نہیں. یہاں دیکھیے اب کتاب مبین یہاں پہ آیا تھا. کہ جو بھی ہے نا، ولا مطلب وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی پتا نہیں گر جاتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ولا حبة في ظلمات الارض، کوئی بھی گرین یا دانہ نہیں ہوتا ہے زمین کے جو ہے ظلمات اور ڈارکنس کے اندر، اندھیروں کے اندر. ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین، کوئی بھی موئسٹ چیز نہیں، کوئی بھی ڈرائی چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب کے اندر ہے. فی کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ لوح المحفوظ، ہے نا؟ کلیئر ریکارڈ بولتے ہیں کس کو ہے؟ لوح المحفوظ کو، یعنی کہ پرزرو ٹیبلٹ، جو کہ ایک مقام ہے ساتویں آسمان کے اوپر، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی تھی
زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 ایئرس پہلے. تو اس آیت میں بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہے. اس لیے کفار و مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے گا، اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے، اور وہی اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ کرنے والا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ مفاتیح الغیب پانچ ہے. یعنی یہاں پہ وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں. تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بارش کا نزول اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہے. رحم مادر میں پلنے والا بچہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور موت کہاں آئے گی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب آپ بولیں گے جو نا بارش کا نزول رحم مادر میں پلنے والا بچہ، یہ تو سائنسٹیفکلی ہم سمجھ پاتے ہیں نا. مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اندازہ کر پاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بچے کے بارے میں نا ایک بات سمجھنی چاہیے تھی، غیب دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو ہے غیب مطلق. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے غیب مطلق. کیا ہوتا ہے؟ غیب مطلق کوئی نہیں جان سکتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا. اس کو بولتے ہیں ایبسلوٹ غیب. مطلب جنت جہنم، مستقبل میں کیا ہو جائے گا، فیوچر میں کیا ہو جائے گا، کوئی نہیں جانتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں کیا؟ غیب مطلق. دوسرا ہوتا ہے کیا؟ اس کو بولتے ہیں، آپن اس کو بولتے ہیں ریلیٹو غیب. کیا بولتے ہیں؟ ریلیٹو غیب. یعنی کہ فار ایگزامپل میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کچھ دکھ رہا ہے نہیں. میرے ہاتھ پہ کیا ہے؟ بیٹی تھے بہت سارے. اگر میں دیکھوں گا مائکروسکوپ کے نیچے مجھے دیکھیں گے ہاتھ بیٹی تھی، ہاں. تو اس کو بولتے ہیں غیب ہے کیا؟ مطلب ریلیٹو غیب. اس کو بول سکتے ہیں عربی زبان میں کیا؟ مطلب ایسے اس کو سمجھنا یہ چیز کہ جو چیز کسی کے لیے غائب ہوگا وہ کسی کے لیے غائب نہیں ہو سکتا ہے دنیا اعتبار سے. اگر سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، مطلب جیسے کو ایگزامپل بیکٹیریا کی ہے نا. باقی ایک تو ہو گیا وہ جو بچے کو دیکھا جاتا ہے پیٹ میں ہے کہ نہیں، وہ امنیوٹک فلوئڈ کے ذریعے سے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ بھی دیکھ پاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد، اسٹارٹنگ میں نہیں دیکھ پائیں گے جب بچہ. تو وہاں بھی سمجھ آتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، انلیس پیٹ ہی کاٹ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ایسے سمجھنا ہے. اور بارش کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے وہ کسی حد تک کر پاتے پروڈکٹ، لیکن نا ایگزیکٹ بول پائیں گے بارش پڑے گی کہ نہیں، وہ پروڈکشن ہوتی ہے. وہ انداز سے کرتے ہیں، وہ قیاس پہ مبنی ہوتے ہیں، وہ پروبیبلسٹکلی وہ بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ کہ آؤٹ آف کنوکشن وہ بول رہے ہوتے ہیں. اور مطلب وہ بولیں گے کہ خالی کیا کچھ دنوں کا، مطلب بول سکتے ہیں اگلے سال اس دن پہ کیا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایسا نہ بول سکتے ہو. تو اس طریقے سے چیز سمجھ جائے، کیونکہ بعض اوقات اشکال پیدا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو کہ اگر یہ واقعی غیب ہے تو انسان بھی اس چیز سے انفارم ہوتا ہے، لیکن انسان کے پاس پھر بھی کامل علم نہیں ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریلیٹو غیب، کچھ چیزیں لیکن ہوتی ہے ایبسولوٹ غیب جو بالکل بھی انسان نہیں جان سکتا ہے. جہاں تک انسان چاہے کتنی بھی ٹیکنالوجی استعمال کرے گا وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر آ گیا ہے. ٹھیک ہے. موت کہاں پہ آ جائے گی؟ قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، اور فیوچر میں کیا ہو جائے گا. اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ، یہاں پہ نیند کو وفات سے تعبیر کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ آگا نا کہ وہ تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے. یتوفاکم الذی یتوفاکم باللیل. اب دیکھیے یہاں پہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے وفات سے تعبیر کر دیا ہے. اس لیے اسے وفات اصغر کہتے ہیں اور موت کو وفات اکبر کہتے ہیں. یعنی کہ جو نیند ہے اس کو بولتے ہیں وفات اصغر، چھوٹی موت، اور موت کو بولتے ہیں وفات اکبر، بڑی موت. ٹھیک ہے. ہم چلتے ہیں اب نیچے. پھر یہاں پہ سیکنڈ پوائنٹ جو آ گیا کہ جو یہاں پہ آ گیا نا کہ تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، لیقضا اجل مسمى، یہاں پہ تاکہ میعاد مقرر، میعاد معین تمام کر دی جائے. یعنی یہ سلسلہ شب و روز وفات اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کھڑے ہونے کے معمول انسان کی وفات اکبر تک جاری رہے گی. یعنی کہ جب انسان کو بڑی موت نہیں آ جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سوتا ہے جاگتا ہے، سوتا ہے جاگتا ہے، سوتا ہے جاگتا ہے. تو وہی اس یہاں پہ لکھا ہے جب تک اسپیسیفائڈ ٹرم پوری نہیں ہو جائے گی، تاکہ وہ فلفل کر دی جائے گی. اس سے کس سے؟ اس شب و روز کے سلسلے سے، آلٹریشن ڈے اینڈ نائٹ سے، ڈے نائٹ ڈے نائٹ ڈے نائٹ. کیونکہ یہ نا انسان کو ٹیسٹ ہوتا ہے، مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ ہر دن موقع دیتا ہے، دیکھو تم اٹھ کے واپس نیند سے. اگر میں چاہتا تو تمہیں نیند میں قبض کر لوں، تو مطلب انسان کو سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ مجھے ایک اور موقع مل گیا، آج میں زندہ ہو گیا. مطلب صبح میں نیند سے جاگ کے تو زندہ ہونے کی برابر ہی ہوتا ہے، نئی زندگی مل گئی. تو اپنے ہر دن کو نئی زندگی کی طرح مطلب انسان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، ایز اف مجھے نئی لائف مل گئی آج. تو ایسے انسان اپنی زندگی کو غنیمت جانتا ہے. اور حدیث میں بھی آ گیا کہ اغتنم
खमसन कबल खम, तुम गनीमत जानो 5 चीज़ों को उनसे पहले, उसमें से एक आ गया है वो हयात का कबल मौतिक, तुम जानो गनीमत अपनी जिंदगी को मौत से पहले। जैसे आ गया शबाबा का कबल हारमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले। सेहत कबल मरदिक, सेहत को बीमारी से पहले। गीना का कबल फ़क्रिक, तुम्हारे इंडिपेंडेंट होने को डिपेंडेंट होने से पहले। और मुझे एक भूल गया। अच्छा, वो हुवल काहिरु फौका इबाद है, और वो जो अल्लाह ताला है वो काहिर है, वो गालिब है, सब्जुगेटर जो गालिब है, फौका इबाद है, अपने बंदों के ऊपर, बिल्कुल अथॉरिटी कंट्रोल रखने वाला है। वो युरसिलु अलैकुम हफवा, और वो भेजता है तुम्हारे ऊपर क्या, अपने गार्डियंस। हफवा का मतलब होता है निगहबान या हिफाजत करने वाले, ठीक है। इसको आता है ना मुफरत हाफिज, हाफिज की जमात है हफवा, इनके गार्डियंस। हाफिज क्या होता है, जो कुरान को गार्ड करता है दिल के अंदर, है ना, उसको बोलते हैं हाफिज। इसने हिफ्स कर दिया कुरान को दिल में, हिफाजत कर दी कुरान के दिल में इसने, मतलब याद करने करने से। तो वैसे समझना ये चीज़। वयुरसिलु अलैकुम हफज़ा, और वो भेजता है तुम्हारे ऊपर क्या, गार्डियंस। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ जाती है, तवफ़्फ़तहु रसूलुना, उसको हमारे रसूल मतलब रूह निकालते हैं। रसूल खाली मतलब नहीं होता है मैसेंजर्स, मतलब इंसान वाले। रसूल मतलब होता है भेजे हुए, वो फरिश्ते भी हो सकते हैं। आप समझ रहे? बाज़ अक़ात कुरान में रसूल का लफ्ज़ आ गया होता है, उससे मुराद होते हैं फरिश्ते, क्योंकि रसूल बोलते हैं भेजे हुए को, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अल्लाह ने फरमाया क्या, तवफ़्फ़त रसूलना, उसको हमारी जो रसूल है वो उसकी जान लेते। वो हम ला युफर्रितून, और वो इसमें फेल नहीं हो जाते, यानी कि ला युफर्रितून, वो इसमें कोताही नहीं करते, ठीक है। वो इसमें कोताही नहीं करते, वो इसमें तफरीत नहीं करते, है ना। इफरात और तफरीत बोलते हैं ना, कोताही करना, फेल हो जाना, कुछ भी नहीं करना, वो ऐसा नहीं करते। यानी कोई बोलेगा मैं धोखा दूंगा मलकुल मौत को या वैसे वैसे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने मामले में फेल नहीं हो जाते, क्योंकि उनको अल्लाह ने ऐसे बना दिया है। ये याद किया, और वही अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है, और तुम पर निगहदाश रखने वाले भेजता है। वयुरसिलु अलैकुम हफज़ा, निगहदाश, निगहबान, हाफिज, मुहाफिज, यानी कि गार्डियंस। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ पहुंचती है, उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज कर लेते, और वो जरा कोताही नहीं करते। यानी अपने इस मफूजा काम में और रूह की हिफाजत में, बल्कि वो फरिश्ते मरने वाला अगर नेक होता है तो उसकी रूह इल्लीन, और अगर बद होता है तो उसकी रूह कहाँ ले जाते हैं, सिज्जीन ले जाते हैं ना। इल्लीन और सिज्जीन जो है, दो मकाम है बरज़ख के अंदर। तो इससे में समझ नहीं है। व्हाट इज नबी एंड रसूल, डिफरेंस नबी एंड रसूल। नबी एंड रसूल के डिफरेंस पे एक किताब लिखी गई है, इतनी मोटी किताब, इतना इसमें मतलब ये है। नबी और रसूल के दरमियान में कुछ बुनियादी फ़र्क ये है, नबी जो होता है उसको रिसालत नहीं दी जाती है, उसको मतलब कोई किताब नहीं दी जाती है, लेकिन जो रसूल होता है उसको किताब दी जाती है, ठीक है। ये पहला फ़र्क आपको याद रखना है ऐसे, कि रसूल को किताब दी जा रही है। जैसे जो रसूलुल्लाह से वो क्या थे, वो नबी भी थे रसूल भी थे, उनको किताब दी गई थी कुरान। ऐसे ही मूसा क्या थे, रसूल। ईसा क्या थे, रसूल। दाऊद क्या थे, रसूल, क्योंकि वो आतीना दाऊद ज़बूरा, उसको ज़बूर थी ना। या जो ईसा इस्लाम को क्या थी, इंजील। या जो मूसा थी उसको क्या थी, ज़बूर। मैं क्या होता, तौरात, सॉरी। और जो आसम को क्या थी, कुरान। अब बात समझनी है, हर कोई रसूल नबी होता ही होता है। अगर रसूल है तो नबी होगा ही होगा, लेकिन हर कोई नबी रसूल नहीं होता है। कुल्लु रसूल नबीयुन वलैस कुल्लु नबीन रसूल। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता है। रसूल एक बड़ा दर्जा होता है। नंबर दो बात, बाज़ उलमा की ये राय है कि जो नबी होता है वो मुआविन होता है रसूल का, यानी कि वो हेल्पर होता है रसूल का, ठीक है। ये बात की राय है कि नबी जो होता है वो हेल्पर होता है इसका, रसूल का, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया है। और एक शायद ये भी राय है कि नबी जो है वो अपने स्पेसिफिक इलाके की ओर भेजा जाता है, जबकि रसूल पूरों के सारों के लिए भेजा जाता है। लेकिन असली दो चीज़ें सही है कि जो रसूल है उसका मुआविन बनता है नबी, हेल्पर। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि रसूल को रिसालत दी जाती है ना, मतलब किताब। लेकिन जो नबी होता है वो खबर देता है गैब की, नबी नबा उनसे बन गया, यानी कि खबर देना, यानी कि उस पर वाही वाही हो जाती है उस पर, लेकिन उसके पास कोई किताब नहीं होती है। ये समझना है, रिसालत को नहीं होती है ऐसे।
اچھا، ثم ردو الی اللہ مولاکم، اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے الی اللہ، اللہ کی اور، مولاہم، ثم ردو، پھر وہ لوٹائے جائیں گے الی اللہ، اللہ کی اور، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مولا ہے، جو ان کا حقیقی پروٹیکٹر ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا حقیقی مالک ہے، الا لہ الحکم، خبردار، خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لے گا، اسرع مطلب کیا، وہ جلدی سرعت کے ساتھ حساب لے گا، سوفٹنس کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ حساب لے گا. دیکھیے، آیت میں ردو آگے نہ لوٹائے جائیں گے کا مرجع باز نے فرشتوں کو قرار دیا ہے، یعنی کہ قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں. ثم ردو الی اللہ مولا الحق، کہ خود فرشتے لوٹتے کہاں پہ؟ اللہ کی اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو لیا ہے، مطلب اس ردو سے دیر ریٹرن سے مراد کون ہے؟ انسان، یعنی کہ آیت میں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسول جمع کے سیگے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا ایک فرشتہ نہیں ہوتے بلکہ متعدد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ملائکۃ الموت ہوتے ہیں، ملک الموت نہیں ہوتے ہیں، ملائکۃ الموت ہوتے ہیں، ہے نا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ان فرشتوں کی جو روح نکالتے ہیں زبردستی ڈیپ جا کے انسان کے اندر، اور ان کی جو نکالتے ہیں نرمی کے ساتھ روح. تو وہاں پہ پلورل لا کے ہے. اچھا، اس کی توجہ بعض مفسرین نے اس طرح قرآن میں بیان کی گئی، قرآن مجید میں روح قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتیہا، سورہ زمر آیت نمبر 42، کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے. اور اس کی نسبت ایک فرشتے ملک الموت کی طرف بھی کر دی گئی ہے، سورۃ السجدہ کے اندر آیا نا، آیت نمبر 11 میں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، آپ کہہ دو، کہہ دیجیے آپ کہ تمہاری جو روح ہوتی ہے وہ فرشتہ موت قبض کر لیتا ہے، ملک الموت اس کو بولتے ہیں، وہ قبض کر لیتا ہے، جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسرائیل بولتے ہیں اس کو، نہیں، اسرائیل. اب جو بھی بولتے ہیں، یہ صحیح حدیث ثابت نہیں، یہ اسرائیلیات میں آ گیا اس کے نام، جو اس کا نام ہے ملک الموت ہی حدیث میں آ گیا ورنہ. اچھا، اور اس کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کر دی گئی، جیسا ایک مقام پہ پر آ گیا کہ سورہ نساء میں بھی آ گیا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وہی اصل عامر، حکم دینے والا ہے نا، بلکہ حقیقی فائل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتہ روح نکال دیتے. تو آ، اسرافیل ہے نا، ہاں وہی اسرافیل. تو یہ نام چاہیے، یہ نام حدیث میں ثابت نہیں ہے اسرافیل کا نام، یہ نام ثابت نہیں ہے حدیث کے اندر. یہ خالی اسرائیلی روایتوں میں آ گیا ہے. بلکہ حقیقی فائل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ روح نکالتا ہے اصل میں. کیسے؟ کیونکہ وہی حکم دیتا ہے فرشتوں کو روح نکالنے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ عامر ہے، حکم دینے والا ہے فرشتوں کو، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی اصل میں کیا ہے؟ روح نکال دیتا ہے. تو متعدد فرشتوں کی طرف نسبت اس لحاظ سے کہ وہ ملک الموت کے مددگار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اصل میں تو روح نکالتے ہیں ملک الموت ہی، کیونکہ قرآن میں آ گیا اس کے بارے میں کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. لیکن اس کے ساتھ معاون کچھ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ ہیلپرز ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں. وہ رگوں، شرائنوں، مطلب وینز، آرٹریز، پھٹوں سے روح نکالنے، اس کے تعلق ان تمام چیزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام وہ جو بھی کنیکشنز ہوتے ہیں روح کو جسم کے ساتھ، جہاں جہاں بھی ہوتا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں وہ. کہ کانشیسنس کیسے انسان کے اندر ہے؟ روح سے ہی. اگر روح نہیں ہوگی تو انسان، وہ فرق کیا ہے مطلب میٹر اور اینیمیٹ اور انینیمیٹ ہیومن بینگس میں؟ مطلب زندگی کیسے مل جاتی ہے؟ روح سے ہی مل جاتی ہے نا. ورنہ کیا فرق ہے مطلب ہمیں اور باقی جمادات میں، نان لونگ تھنگس میں؟ کچھ بھی نہیں. مطلب ہے نا ہمارے اندر بھی ویسے ہی، مطلب یہ میٹر جو میں میٹر ہے. اچھا، اس کا تعلق ان تمام چیزوں کا کاٹنے سے کچھ لکھا ہے. آپ کو سمجھا کہ کیا بول رہا ہے یہاں پہ؟ کہ جو ملائکۃ الموت ہوتے ہیں وہ ہیلپرس ہوتے ہیں ملک الموت کے، وہ باقی کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام. فار ایگزامپل، روح کو پورا کاٹنا ہوتا ہے ہر سائڈ سے، ہر آرٹری، ہر وین سے روح کو جو ہے مطلب تعلق کاٹ دینا ہوتا ہے. اچھا، ابن کثیر، امام شوکانی اور جمہور علماء اس بات کے قائل ہے کہ ملک الموت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ الف لام میم میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مسند احمد میں بھی آ گیا ہے. میں جیسے آگے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اور جہاں جمع کے سیگے میں ان کا ذکر ہے تو وہ اس کے اعوان اور انصار ہے. اور بعض آثار ملک الموت کا نام عزازیل جو ہے نا، آگے عزازیل، کیا ہے؟ عزازیل. اور کہا اسرافیل، اسرافیل نہیں ہے، اسرافیل ہو گیا وہ فرشتہ جو سور ہو گیا، عزازیل ہے اصل نام، ٹھیک ہے. لیکن جو عزازیل ہے
अजा, इसराइल नहीं, सॉरी आप ठीक बोला था। अरे इसराइल बोला था, इसराफील बोला था आपने, देखिए आपने बोला है इसराफील, हाँ इसराफील नहीं है ये, इस इज़राइल है। ठीक है, इज़राइल। ठीक है, ये इसराइल नहीं है, इसराइल हो गया क्या, याकूब अलैहिस्सलाम, बनु इसराइल हो गया उसके औलाद। ये अज़राइल है, अज़राइल। तो ये नाम कुरान और हदीस में नहीं आ गया, बल्कि ये इसराइली रिवायतों में आ गया है, अज़राइल। तो उसका इसराफील, जो मतलब फरिश्ता है जो सुर हो गया, दूसरा है मीकाईल, जो बारिश वगैरह के लिए है, और क्या है, जिब्राइल। तो जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और अज़राइल। ठीक है, अज़राइल। यहाँ मुझे हो जाता है, भूल जाता है बाज़ औक़ात। अच्छा, तो ये हमें समझ में आ गया। अब आखिर बात ये समझिए कि मलकुल मौत खाली एक ही होता है, लेकिन आमिर अल्लाह ताला ही है, हुक्म देता है अल्लाह ताला ही, रूह निकाल दो। जब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते रूह निकाल देते हैं, तो मलकुल मौत ही रूह निकाल देता है, एक फरिश्ता। लेकिन बाकी उसके मुआविन होते, मददगार होते, बाकी मलाइकतुल मौत, वो बाकी छोटे छोटे काम करते, और रूह को लिया जाता है फिर ऊपर, या तो इल्लीन में या तो सिज्जीन में। नेक इंसान की रूह कहाँ होती है, इल्लीन में। और बुरे इंसान, बदबख्त इंसान, काफिर, फासिक, बदकार, फाजिर, मुल्हिद की जो रूह होती है वो सिज्जीन में ली जाती है। सिजन बोलते हैं प्रिजन को। अच्छा, ये पढ़ा हमने ना, मैं यूनजीकुम मिन, तो हाँ। इसके बाद अल्लाह फरमाता है कुल मैं यूनजीकुम, आप कह दीजिए कौन तुम्हें नजात देता है। ठीक है, मिनहा, इससे, मिन जुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन तुम्हें नजात देता है, बचाता है तुम्हें जमीनों और समंदर की डार्कनेस से। फिर मिन जुलुमातिल बर्रि वल बहर, आप कह दीजिए कौन है जो तुम्हें खुश्की और दरिया के जुल्मात से नजात देता है। तदऊनहु तदर्रुअन व खुफियतन, तुम अल्लाह को उसको पुकारते हो तदर्रुअन, हम्बली, गिड़गिड़ा के। ठीक है, तदर्रुअन क्या हो गया, गिड़गिड़ा के, आजिज़ी करने के साथ तुम पुकारते हो उसको। वह खुफियतन, और बिल्कुल क्या, चुपके से, सिक्रेटली। लइन अनजाना मिन हादी, अगर हमें रब ने बचा लिया इस अजाब से, लनकूनन्न मिन शाकिरीन, तो हम बन जाएंगे किस में से, शुक्रगुजारों में से। तो हम जरूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही तुमको उनसे निजात दिलाता है। वमिन कुल्लि करबिन, और वही अल्लाह ताला तुम्हें हर गम से निजात दिलाता है। सुम्मा अंतुम तुशरिकून, तुम फिर भी शिरक करने लग जाते हो। कुल हुवल कादिरु कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला इस पर भी कादिर है कि वो तुम पे ऊपर से अजाब भेज डालेगा। औ मिन तहति अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पाँव तले ही तुम्हें अजाब डाल देगा। औ यलबिसकुम शियान, या तो वो तुम्हें कंफ्यूज कर देगा सेक्ट्स में। यलबिसकुम का मतलब होता है तुम्हारे मामले को खल्त मल्त कर देगा या मुश्तबह कर देगा, तुम्हारे मामले को बिल्कुल, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, जिसकी वजह से तुम गिरोह और जमात में बढ़ जाओगे, तुम बिखर जाओगे इनटू ग्रुप्स। ठीक है, तुमको खलत मलत कर देगा, मुश्तबह कर देगा, एक दूसरे से बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि अलग कर देगा तुमको सेक्स में डाल देगा, और वो चाहेगा। अव यल्बिसकुम शियान, शियान बोलते हैं सेक्ट को, हम बोलते हैं शिया, शिया है ना, शिया, शिया बोलते हैं सेक्ट को। ठीक है, क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, शिया बोलते हैं किसको, सेक्ट को। उसको लिखा है कुछ, योर स्क्रीन पॉज, अच्छा मैंने ऐसे कर दिया। हाँ अब ठीक हो गया। शिया बोलते हैं इसको, सेक्ट को। ठीक है, कुछ बोलते हैं शिया ना, वो बोलते हैं कि कुरान में भी आ गया शिया। कुरान तो लिटरल सेंस में आ गया शिया, मतलब शिया मतलब कुरान में आ गया, फॉर एग्जांपल यल भी सकूं, कोई क्या जमात का नाम यल भी सकूं चलेगा। वो ऐसे ही चलते हैं, उनको दिमाग ही नहीं होता है, जैसे कुछ लोग हैं ना जो ऐसे करते हैं। अच्छा, शिया क्या हो गया, सेक्ट। ठीक है, वयुज़ीक़ बअज़ बअज़कुम बअस बअज़, ठीक है, यह तुमको गिरोह गिरोह करके सबको बढ़ा बढ़ा दे। ठीक है, और तुम्हारे एक को दूसरों की लड़ाई, और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे। वयुज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़, और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे, यानी कि वयुज़ीक़ तुम्हें जायका दे, तुम्हें टेस्ट दे।
and he will make you taste بعضكم, some of you, بأس بعض, violence of others. ठीक है. इसमें हमें लिखा है तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे, तुम्हारी एक जमात को सेकंड जमात की लड़ाई वायलेंस चखा दे, उनका उसका मतलब कॉन्सिक्वेंस. उनजुर कैफ नुसर्रिफुल आयात, तुम देखो हम कैसे आयतों को फेरते थे, लअल्लहुम यफ़क़हून, ताकि वो समझ जाएंगे. यानी कि आप देखें तो सही कि किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं नुसर्रिफ. ठीक है, एक्सप्लेन करना मुख्तलिफ जो है पहलुओं से, ताकि शायद वो समझ जाए. तो ये थी वाली आयत. और अब इसमें दो पॉइंट्स आ गए इस आयत में. पहली बात यानी कि आसमान से इससे मुराद है, यानी कि वो तुम्हें अजाब पहुंचाएगा, फमिन फौकिकुम, अब वो मतलब आसमान से. ठीक है, जिससे कि बारिश की कसरत होगी, या पत्थर के जरिए अजाब अल्लाह ताला पहुंचा सकता है, या अवामिर और अहकाम की तरफ से जुल्म से तुम. ठीक ठीक है. फिर दूसरा यहाँ पे आ गया कि या तुम्हारे पाँव तले अजाब आ जाएगा, और मिन तहती अर्जुलिकुम, उससे मुराद क्या है? जैसे अजाब दसा देगा किसी को. ठीक है, या तूफानी सैलाब आ जाएगा, तूफानी सैलाब, या जिसमें सब कुछ गर्क हो जाएगा, वैसा अजाब. या मुराद है मा तहतू, यानी कि गुलामों और नौकरों चाकरों की तरफ से अजाब की, वो बददियानत और खाइन हो जाएंगे. कि मतलब जो आपके नीचे होंगे ना, आपके पैरों के नीचे, मतलब क्या होगा, वही गुलाम जो होते हैं या बाकी बाकी नौकर चाकर होते हैं, बाज मुफस्सिर बोलते हैं, इससे वो मुराद होता है कि वो बददियानत बन जाएंगे, वो खाइन खयानत करेंगे. ठीक है, वो बिल्कुल बिट्रे कर देंगे अपने मालिक को. वो अजाब अल्लाह की तरफ से आ सकता है अगर वो चाहेगा. फिर अगर अव यलबिसकुम शियान, यलबिसकुम का मतलब होता है वही है ना क्या, यखलुता अमरकुम, वो तुम्हारे मामले को खलत मदद कर देगा, मुश्तबह बना देगा तुम्हारे मामले को, जिसकी वजह से तुम गिरोह और जमातों में बढ़ जाओगे. ठीक है. फिर एंड में जो आ गया वयुज़ीक़ा बअज़कुम बअस बअज़, वयुज़ीक़ा का मतलब इसने यहाँ पे लिखा है अय यक़्तुल बअज़कुम बअज़न, कि तुम में से बाज बाज को मार देंगे, एक जमात मारेगी इस जमात को, लेट्स से, फतुज़ीक़ कुल्ल ताइफ़तिन उख़रा अलम हर्ब, फिर दोनों जो जमात है वो इस वॉर की पेन को मतलब फील करेंगे, टेस्ट करेंगे. ऐसा होता है कि आज़ादारों को आपस में क्या डाल देगा, कन्फ्यूजन. वो सेट्स में जाएंगे, फिर वो आपस में लड़ेंगे, तो दोनों को उसका असर पड़ जाएगा. तुम्हारे एक दूसरे को कत्ल करे, तुम्हारा एक दूसरे को कत्ल करे, इस तरह हर गिरोह दूसरे गिरोह को लड़ाई का मजा चखाए. ठीक है. अच्छा, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से तीन दुआएं की, मेरी उम्मत गर्क के जरिए हलाक न की जाए, नंबर वन. मेरी उम्मत गर्क के जरिए हलाक न की जाए. नंबर टू, कहते आम के जरिए इसकी तबाही न हो, मतलब बिल्कुल ना कहते आम सारे कहत में जाएंगे, सर उनको खाना नहीं मिल जाएगा. और नंबर तीन, आपस में उनकी लड़ाई न हो. अल्लाह ताला ने पहली दो दुआएं कबूल फरमा ली कि मेरी उम्मत गर्क के जरिए हलाक नहीं हो जाएगी, मतलब सब एक साथ डूबने जाएंगे. नंबर दो बात, कि कहत आम नहीं हो जाएगा, सारे कहत से मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो जाएगा. लेकिन तीसरे के बारे में जो है वो कबूल नहीं होगी वो दुआ. वो कौन सी है? कि आपस में उनकी लड़ाई ना हो, वो आपस में लड़ाई करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि लड़ाई हो जाती है, वो अहले हदीस है, वो हनफी है, वो शिया है, वो ये है, वो ये, लड़ाई कितनी हो जाती है आपस में. लड़ाई से बचना चाहिए. हाँ, दलाइल पे बात करनी है, रेफरेंस दिखानी है, लड़ाई नहीं करनी है इस पे. सब्र होना चाहिए इंसान को इस जगह पे. अगर वो बिल्कुल अच्छे से चाहते हैं इस्लाम की ओर आना और ट्रू इस्लाम को पढ़ना, उसको पढ़ना है क्या, कुरान पढ़ना है, हदीस पढ़ना है, उसको टेक्स्ट पढ़ने हैं, उसको सहाबा की तारीख पढ़नी है, बिल्कुल सही तारीख जो उसको मतलब ज़ईफ से बचना है, सही सही पढ़ना है सब कुछ, वो खुद समझ जाएगा. बस अगर ना बर्दाश्त नहीं होता इंसान को, मैं क्यों हो गया इस फिरके में पैदा, मुझे इसका ही बनना है परस्तार. फिर वो देखता है कि मैं जा रहा हूँ उस फिरके में, अल्लाह मैं नहीं जा सकता, तो मेरा इसको लगता है मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगा. आज तक मैं फिर गलत था. मतलब बाज़ अवक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं होता हम गलत क्यों होंगे. वो जस्टिफिकेशन लाएंगे हजार, नहीं रीजन है, वो रीजन है, अंदर से पता भी क्यों गलत है, लेकिन ईगो बर्दाश्त नहीं करता है क्या, मानना मैं गलत हूँ. बोलते हैं नहीं, अगर मैं जिस जिस में मैं पैदा हो गया वही सही होना चाहिए, अगर होगा भी नहीं सही लेकिन होना चाहिए वही सही, ऐसा क्यों हो गया, मैं नहीं मानूंगा. तो इसलिए वो लोग बाज़ अवक़ात सही इस्लाम की ओर नहीं आ जाते. अच्छा, और यहाँ पे हदीस सही मुस्लिम में आ गए कि और तीसरी दुआ से मुझे रोक दिया. सही मुस्लिम में 2216 रिवायत है. ठीक है. यानी अल्लाह ताला के इल्म में ये बात थी कि उम्मत मोहम्मदिया में इख्तिलाफ और जो है इंशिकाक वाक़ हो जाएगा.
اور اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور قرآن و حدیث سے اعراض ہوگا، جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمد یا بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ گویا اس کا تعلق اس سنت اللہ سے ہے جو قوموں کے اخلاق و کردار کے بارے میں ہمیشہ سے رہی ہے، جس میں تبدیلی آنا ممکن نہیں ہے۔ تو فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت چینج نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جو ہے امت محمدیہ میں اختلاف و شقاق ہو جائے گا، لڑیں گے آپس میں، یہ اختلاف کریں گے۔ اور آج سنا نا کہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو میرے میں سے جو تم میں سے رہے گا میرے بعد، تو دین میں بہت اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے کہ تم رہو گے کس پہ؟ میری سنت پہ اور خلفاء راشدین کی سنت پہ۔ عضو علیہ بالنواجذ، تم اپنے مولر ٹیتھ سے، اپنے نواجذ سے، اپنے ارموں سے اس کو پکڑنا۔ کس کو؟ قرآن و حدیث کو اور صحابہ کے فہم کو، ساتھ میں اسلاف کے فہم کو۔ تو ہم چلتے ہیں نیچے، لیکن یہاں پہ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ آ گیا کہ اچھا یہ والی آیت ہے، قل هو القاهر على ان يبعث وكذب به، ہم کہاں پہ تھے؟ آ، اچھا یہاں سے پڑھنا ہے، دیکھیے وكذب به قومك، وكذب به قومك، اور جٹلایا اس کے ساتھ تمہاری قوم نے۔ بھی سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ ہی سے یہاں پہ ضمیر ہو ہے، بھی سے مراد کیا ہے؟ اس کا مرجع قرآن یا عذاب ہے، قرآن یا عذاب، یعنی کہ انہیں جھٹلا دیا عذاب کو یا قرآن کو۔ وہ هو الحق، بلکہ ورنہ یہ حق ہے، کون؟ قرآن یا عذاب، اگر بھی سے قرآن یا عذاب کا مطلب لیں گے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ کہہ دیجئے میں تم پہ مینیجر نہیں ہوں۔ وکیل بولتے کارساز کو، میں تم پہ کارساز نہیں ہوں۔ یا ایسے یہاں پہ لکھا ہے قل لست علیکم وکیل، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پہ تعینات نہیں کیا گیا ہوں، میں تم پہ تعینات نہیں کیا گیا ہوں، میں نے تمہیں مینیجر نہیں بنا دیا گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملات کو مطلب کار سازی کروں ان کی، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وکیل۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یعنی مجھے اس امر کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ میں تمہاری ہدایت کے راستے پہ لگا کر ہی چھوڑ دوں، کہ تم اگر ہدایت نہیں مانو گے تو مجھے لگ رہا ہے تمہارے پیچھے نہیں، لاؤ ہدایت لاؤ ہدایت، ایسا نہیں ہے، میں تم پہ جو ہے وکیل نہیں ہوں، بلکہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان آتا ہے، جو چاہتا ہے کیا؟ کفر میں جاتا ہے۔ کالج میں مجھے ایک لڑکا تھا، تو وہ ایتھیس نا ایسے ہی بن گیا اب، اس کو میں اتنا سمجھایا، وہ سمجھ گیا اچھے سے، اس کو دلائل دلائل دیے، اب وہ پھر بھی نہیں مان رہا ہے۔ میں اس کو اینڈ پہ کہا کہ کیا؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے گا اس کو ایمان، وہ ایمان لائے گا، جو چاہے گا وہ کفر کرے گا۔ اب مطلب پھر کچھ کر سکتا ہے انسان دلائل دینے کے بعد، اس کو اب جواب وہاں سے نکلتا بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ مانتا نہیں تھا۔ پھر انسان سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو آؤٹ آف ایول چوائس، آؤٹ آف فری ول اب یہ گناہ کی ہو جا رہا ہے، اب کیسے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا؟ دے سکتا ہے، میں کوئی نہیں ہوں استغفر اللہ یہ بولنے کا، مطلب میں کہتا ہوں جو ایسے جو ان صفات کے حامل لوگ ہوتے، جو مصر رہتے ہیں گناہوں پہ اور سمجھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فری ول ایگزسٹ کرتی ہے ٹیسٹ کے لیے۔ اچھا لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہوتا ہے، لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے وقوع کا، فار ایوری نیوز اسے فکس ٹائم، یعنی کہ فار ایوری نیوز اس کے ٹو مینیفیسٹ، اس کے ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہوتا ہے مستقر۔ وسوف تعلمون، اور ان قریب تم جان لو گے، یعنی کہ یہ خبر قیامت جو ہے اس کا ایک ٹائم ہوگا، فکس ٹائم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھتے ہو ان کو جو ہماری آیتوں میں وین ٹاک سے انگیج ہو جاتے ہیں، یخوضون کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ بالکل نا، وہ خاض یخوضو بولتے ہیں فضول باتیں کرنے کو، یا یخوضون مطلب کیا؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں ان باتوں میں، اسلام کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں، یا اس میں وہ بالکل جو ہے ایپ جوئی کرتے، ایپ نکالتے ہیں آیتوں کے اندر، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے اندر، فأعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کر دیجیے، ٹرن اوے کر دیجیے ان سے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ ہو جائیں گے انگیج کسی اور بات میں، ٹھیک ہے؟ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو بلا دے گا شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تو آپ مت بیٹھ جائیے ریمائنڈر کے بعد، آپ کو یاد آئے گا کہ مجھے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، اس کے بعد مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ میں پڑھا تھا پچھلی بار ہی اس کتاب میں امر بالمعروف نہیں ہے منکر میں، اس نے لکھا تھا اس میں کی جو نہیں والی آیت،
اس سے یہ چیز مراد ہے کہ جو حدیث میں آ گیا نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے گا، اس سے اگر استاد ہے وہ اپنے ہاتھ سے روک دے برائی کو، یا ہاتھ سے چینج کر دے برائی کو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، سوری فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کو استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے رکانے کی تو کم سے کم زبان سے رکائے گا برائی کو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے گناہ رکانے کی تو وہ دل میں برا جانے گا اس کو، ہے نا. تو یہ چیز وہاں پہ آ جاتی ہے کہ دل میں برا جاننے کے بعد انسان اس مجلس سے ہی کیا نکل جاتا ہے. ایک صحابی کے بارے میں بھی آ گیا، جب اسے سنا حدیبیہ کے مقام پہ کچھ مشرکین، جب ان کو آپس میں خلط ملط ہو گیا مشرکین اور مومنوں کو، تو اس نے وہی جگہ پہ سو گیا پیڑ کے پاس. تو کسی کافر نے، کچھ کفار نے کہا برا رسول کے بارے میں، اس کو برداشت نہیں ہو گیا. اب طاقت تو تھی نہیں زبان سے بولنے کی یا ہاتھ تلوار سے، مطلب ہاتھ سے روکنے کی کہ مسئلہ بڑھ جاتا. تو اس نے کام کر دیا، اس نے دل میں برا جان لیا اور اٹھ گیا اس مقام سے. تو جس جگہ پہ بھی دین کا مذاق بنایا جائے گا نا، اس جگہ بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ورنہ وہ بولتے چلو یہ بھی بیٹھ گیا، مطلب یہ بھی اس کو پسند ہی کرتا ہے. ان کو دکھانا ہے کہ ہمیں بالکل ناپسند ہے یہ چیز. اگر استاد تو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے. اگر استاد نہیں تو وہاں سے اٹھ جانا ہے، ان کو مطلب سپورٹ کسی بھی اعتبار سے نہیں کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہاں پہ تیسرا پوائنٹ آ گیا. اچھا، اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، وَإِذَا رَأَيْتَ when you see، لیکن مسئلہ تھا کیا ہے؟ لیکن مخاطب امت محمدیہ کا ہر فرد یہاں پہ ایڈریسڈ سارے امت محمدیہ کا ایک ایک انسان یہاں پہ کیا ہے؟ ایڈریسڈ ہے. اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم ہے، ایک ایمفیسائزڈ حکم اللہ تعالیٰ کا، جس سے قرآن میں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں بھی یہ آیا تھا، اس سے پہلے بھی. یعنی کہ اس سے ہر وہ مجلس مراد ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، عملاً عملاً اس کا استخفاف کیا جاتا ہوگا. مطلب ایسے باور کیا جاتا ہوگا ایز اف یہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، بہت لائٹ چیز ہے، یہ کیا ہے مذہب وذہب کچھ بھی نہیں. اس کو بولتا ہے وہ لائٹلی لینا، اس کو مطلب مذاق بڑھا لینا، استخفاف اس کو بولتے ہیں. یا اہل بدعت اور اہل زیغ جو ٹیڑھے ٹیڑھے دل والے ہوں گے، اپنی تعویلات رقیقہ اور توجیحات خفیفہ نحیفہ کے ذریعے سے آیت الہی کو توڑ موڑ رہے ہوں گے. یعنی کہ جو بدعتی ہوں گے، جو جن کے دل میں ٹیڑھ پن ہوگا، جو ہدایتیں چاہتے ہوں گے، وہ بس انٹرپریٹیشن کرتے ہوں گے، کیا من مانی انٹرپریٹیشن، جہاں مرضی ویسے بولتے ہوں گے، تعویلات کرتے ہوں گے، علت بیان کرتے ہوں گے، یہاں پہ یہ ریزن ہے، یہاں پہ یہ ریزن ہے، اس لیے حرام ہے تو چھوڑ دو اس کو، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ کنٹیکس میں اس کنٹیکس میں آ گیا تھا، پردہ جو تھا وہ اس ٹائم پہ نازل تھا، ہوا تھا آؤٹ آف نیسیسٹی اس ٹائم پہ. آج ضرورت نہیں ہے پردہ، جسے وہ بھولتا ہے کوئی. تو ایسے ہی باقی چیزیں جو ہے نا، ایسے بولتے ہیں نا. اچھا، ایسی مجلس میں غلط باتوں پر تنقید کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نیت سے تو شرکت جائز ہے. اگر آپ کو استطاعت ہے، آپ کو کلمہ حق بلند کرنا ہے، غلط باتوں پہ تنقید کرنی ہے، بس ہوتا دیگر اگر استطاعت نہیں ہے تو سخت گناہ اور غضب الہی کا باعث بن سکتا ہے آپ کو. اگر وہاں بیٹھیں گے ہم تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے ہمیں. جہاں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے گا ان کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی اعتبار سے. اس اعتبار سے بھی نہیں کہ ان کا مصاحبہ اختیار کیا جائے، وہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. جہاں پہ دین کا مذاق بنایا جائے یا دین کو لائٹلی سمجھا جائے، دین کی چیزوں کو بہت جو ہے استخفافاً یا استہزاءً اس کو سمجھا جائے، مذاق اڑایا جائے. اچھا، اب اس کے بعد باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹائم ابھی ہوا تھوڑا سا، ٹائم شاید ہے 1 منٹ. آج صرف کلاس میں 6 ہی آ گئے تھے. اچھا. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، اور جو پرہیزگار ہے ان پہ ان کی بعض پرس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا. وما علی الذین یتقون، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہے، من حساب من شیء، ان میں ان کے بعض پرس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ولیکن ذکر لعلہم یتقون،